ملنے بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اس نے خود مجھے بتایا کہ میں جب میٹرک کا امتحان کر رہا تھا تو اس وقت داخلہ فیس 32 روپیہ تھا. میری ماں سارے محلے والوں کے پاس گئی, سارے رشتہ داروں کے پاس گئی کہ 32 روپیہ دے دو, میرا بیٹا میٹرک کرے گا. کسی نے بھی نہیں دیے. اس نے اپنی شال بھی گروی رکھنا چاہیے, انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ بولتے ہیں میں نے آج تک میٹرک نہیں کیا, لیکن دیکھو آدھا کوئٹہ اس کے. ہم اس کے انتہا کو دیکھتے, اس کی ابتدا کو نہیں دیکھتے. عام طور پہ ہماری مثال آئس برگ کی طرح ہوتی ہے. آئس برگ کہتے ہیں سمندر کے اندر جو پہاڑ ہوتے ہیں نا, برف کے پہاڑ, اس کا تھوڑا سا حصہ باہر نظر آتا ہے اور بہت سارا حصہ سمندر کے اندر ہوتا ہے. تو جو انسان کی محنت ہے وہ آئس برگ کی طرح ہے. اس کی محنت اندر ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی ہمیں صرف نتیجہ نظر آتا ہے, یار کہ اس کی کیا مزے کر رہے, کیا وہ لش پش زندگی ہے, گاڑی ایک سے اتر رہے دوسرے میں بیٹھ رہے. ہر کوئی مولانا ابو ستار صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے ملاقات کی ان سے؟ ایک دو بندوں نے. اچھا, کون سا کام اس میں سے ایسے جو انہوں نے نہیں کیے؟ سارے کام کیے. ہم کہہ رہے علاج معالجہ, انہوں نے اسپتالیں بنائی ہے. ہم کہہ رہے خواتین کے اصلاحی پروگرام, انہوں نے بہت سارے مراکز بنائے, لائبریریاں, کچھ بھی اس میں سے نہیں چھوڑا ہے اس بندے نے. ہماری اور آپ کی طرح امام ہے, جامعہ فاروقیہ کا فاضل ہے, وہاں استاد تھا. وہاں سے ڈیفینس کی مسجد میں گیا, امام لگا تو انہوں نے کہا آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے؟ انہوں نے کہا میں تو تنخواہ کے لیے آیا ہی نہیں. وہ حیران ہو گئے, یہ کیا بول رہے ہیں, ڈیفینس آیا ہے اور تنخواہ کے لیے آیا ہی نہیں. اس نے کہا پھر آپ کس لیے؟ انہوں نے کہا میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں. حضرت انہوں نے خدمت شروع کر دی. ٹھیک ہے. درس قرآن سے انہوں نے آغاز کیا, فہم دین کورس کے نام سے انہوں نے درس قرآن شروع کیا, آہستہ آہستہ ذہن بنانے شروع کیا. اور آج ایسا ہے, آپ جا کر بیت السلام ڈیفینس میں ہیں, تلاگنگ میں, روبوٹکس میں, پورے پاکستان کی یونیورسٹی کے بڑے بڑے بچوں کو ان کے طلباء شکست دے دیتے روبوٹس بنانے میں. انٹلیکچوئل اسکول ہے, اور پتہ نہیں انگلش میڈیم کتنے اسکول کھولے ہیں, ایک ایک اسکول کی کتنی فیس. مدرسے میں اتنا رش ہے, داخلہ نہیں ملتا. او لیول الگ کرا رہے, اے لیول الگ کرا رہے. تو میں جب ان سے ملاقات کی, میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ, یہ کہا کس طرح نہیں دیکھو, 15 سال کی محنت ہے. کتنی؟ 15 سال کی محنت ہے. 15 سال محنت کیے, اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے. آج آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ بیت السلام ٹرسٹ بن گیا, آپ لوگ بھی ٹرسٹ بناتے ہیں, ہاں کہ ہم بھی ٹرسٹ بنائیں گے. کچھ نہیں ہوگا, ٹرسٹ مت بنائیں. آپ محنت کرو, آپ کے پاس مسجد ہے, اتنا بڑا مورچہ ہے, اس کو اگر آپ صحیح استعمال کرو, اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو, اور تھوڑا سا منظم ہو کر کام کرو, بس پھر آپ دیکھو لوگ ایسے دڑا دڑ آپ پر اعتماد کریں گے. انہوں نے آج تک اپنی ذاتی گاڑی نہیں خریدی ہے. قربانی بھی دیکھو نا, کتنے سال ڈیفینس کے طرف, پنجاب کالنی ایک چورنگی ہے وہاں, اگر آپ نے کراچی دیکھا ہو, ایک فلیٹ میں, ایک چھوٹے سے فلیٹ میں کتنے سال انہوں نے گزارے, اے سی بھی نہیں لگایا وہاں کراچی کے گرمی میں. اگر وہ اپنے ایک مقتدی کو بول دیتے حضرت گرمی لگتی ہے, تو 3 اے سی بھی لگا سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں. اب مقتدیوں نے زبردستی ان کے لیے گھر بنایا کہ حضرت اب بس کرو. زبردستی ان کے لیے گھر بنایا, بڑا بنگلہ, اس کو وہاں زبردستی